جملے مصائب کے ذکر صلوات سے سب مل کے میرے ساتھ اللہم صلی علی محمد و آل محمد بلا مجیب دعوت مضطرین یعنی اے مضطر و پریشان بندے کی دعا سننے والے میرے اللہ اے خدا تجھے واسطہ زینب کی پریشانیوں کا امام زمانہ فرماتے ہیں اے میرے چاہنے والے جب بھی میرے ظہور کی دعا کرو تو خدا کو میری پھوپھی زینب کا واسطہ دیا کرو خدا ہر واسطہ رد کر سکتا ہے لیکن میری پھوپھی زینب کا واسطہ کبھی رد نہیں کرتا بتائیے ان دنوں میں بی بی زینب سے زیادہ کون پریشان ہے جب یہ بی بی چھوٹی تھی تو اماں زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھی ایسے بی بی کا لقب ام المصائب نہیں ہے جب بی بی کا بچپنا تھا تو گھر کا دروازہ جلا ہوا دیکھا تھا ہائے بچپنے میں ماں کو دربار سے آتا ہوا دیکھا لیکن زینب نے پہچانا نہیں بی بی نے فرمایا زینب بیٹا میں صحابی کی دربار میں گئی ہوں میرے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں لیکن زینب تجھے شرابی کی دربار میں جانا ہے عجیب زندگی ہے بی بی زینب کی ابھی بی بی کی جوانی آتی ہے بچپنے میں ماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھی جیسے بی بی جوان ہوئی تو علی مولا کا زخمی سر دیکھا ابھی بابا کے زخم دیکھے تھے اسی بی بی نے اپنے حسن کو سفید کفن میں ڈالا ایک مرتبہ اسی کفن میں تیروں کی بارش کو دیکھا ابھی حسن کا جنازہ دیکھا تھا ارے بی بی زینب کا بڑھاپا آیا اسی بی بی زینب نے 70 قدموں سے شمر کو حسین کے سینے پہ دیکھا تھا ایک مرتبہ نگاہوں کو آسمان کی طرف بلند کیا رو کر کہنے لگی اے خدا
میرا حسین اس قابل تو نہ تھا کہ اس پہ گھوڑے دوڑائے جائے۔ اگر یہ بی بی کربلا میں نہ ہوتی کبھی یہ عزاداری آپ تک نہ پہنچتی۔ لیکن سنو گے زینب کے لیے سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ کچھ ایسے واقعات ہیں کہ امام سجاد فرماتے انہوں نے سجاد کے دل کو پارا پارا کر دیا۔ فرمایا جب بھی قافلہ بازار میں جاتا تھا بی بی زینب ایک ہی جملہ کہتی تھی، فرماتی تھی میرے حسین کو باغی نہ کہو، میرا حسین نمازی تھا۔ کردار پہ آنچ آئی ہے، زینب کو برداشت نہیں تھی۔ امام فرماتے ہیں ہمارے چاہنے والوں مسلمانوں نے بھی ہمیں پتھر مارے، لیکن مصیبت کی بات یہ ہے یہودیوں نے بھی ہمیں پتھر مارے۔ مولا کب مارے؟ فرمایا جب لٹا ہوا قافلہ شام کے دروازے پہ کھڑا تھا، ملونوں نے کہا انتظار کرو صبح ہونے دے، جب بازار کھل جائے، بازار کو سجایا جائے، اہل بیت کے قافلے کا استقبال کیا جائے۔ عزیزو اگر آپ کے محلے میں اہل بیت آتے آپ پھولوں سے استقبال کرتے، لیکن ظالموں نے پتھروں سے استقبال کیا۔ فرمائے کہ یہودی ملعون دوڑتا ہوا ابن سعد کے پاس کہنے لگا ابن سعد تجھے جتنی دولت چاہیے لے لے، تجھے جتنے پیسے چاہیے لے لے، لیکن میرا ایک کام کر دے۔ کیسا کام؟ فرمایا ابن سعد سب سے پہلے علی کی بیٹیوں کے قافلے کو ہم یہودیوں کے محلے سے گزارو۔ اس سے بڑی مصیبت علی کے لیے نہیں ہو سکتی۔ فرمایا مال کی محبت ملعون نے اجازت دے دی۔ امام فرماتے اب قافلہ پہلے یہودیوں کے محلے میں گیا، یہ یہودی ملعون دوڑتا ہوا اپنے محلے میں گیا، آواز دے کے کہنے لگا اے یہودی مردو، اے یہودی عورتوں، جس کے باپ دادا کو علی نے مارا ہے، جسے علی سے بدلہ لینا ہے، میں علی کی بیٹیوں کو قیدی بنا کے لایا ہوں۔ ساری یہودی ملعونہ عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئے، جھولیاں پتھروں سے بھر لی، آگے آگے شہداء کے سر تھے، پیچھے پیچھے اسیر تھے۔ فرمایا ایک یہودی ملعونہ عورت نے پتھر لیا، ایک مرتبہ کہتی ہے اے خولی مجھے بتا علی کے بیٹے کا سر کہاں ہے، میں علی کے بیٹے کو مارنا چاہتی ہوں۔ یہاں ملعونے کا یہ حسین ابن علی کا سر ہے۔ امام فرماتے ہیں سر دور تھا، ملعونہ نے اپنے سونے کا ہار اتارا، خولی کے قدموں میں پھینکا، کہا ذرا میرے نزدیک آ۔ ایک مرتبہ خولی نزدیک آیا، ملعونہ نے پتھر لیا، یہاں ہاتھ اوپر گیا، ایک مرتبہ ہاتھ نیچے آیا، او حسین کے سر سے خون جاری ہوا، یہاں سکینہ کی صدا بلند ہوئی، او میرا غریب بابا، او میرا پیاسا بابا۔ لیکن ظلم رکا نہیں۔
ایک اور یہودی ملونہ عورت نے پتھر لیا، کہنے لگی تو نے بھائی کو مارا ہے، میں بہن کو ماروں گی، بس یہی واسطہ کافی ہے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے۔ ایک مرتبہ پتھر لیتی ہے، معصوم فرماتے اس نے بی بی زینب کا نشان لیا، لیکن راوی کہتا ہے زینب خاموش ہے، زبان سے کچھ بھی نہیں کہتی، لیکن نگاہوں سے کہہ رہی ہیں مارو مارو، او مجھ زینب کو بھی مارو، او جب میرے حسین کو مارا ہے تو مجھے بھی مارو۔ یہاں ہاتھ اوپر گیا، اب قیامت کا منظر تھا، ایک مرتبہ ہاتھ نیچے آیا، او زینب کے سر سے خون جاری ہوا، سجاد پہ قیامت ٹوٹ گئے۔ اے خدا تجھے حسین و زینب کے زخمی سر کا واسطہ ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما دے۔